والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سبحان اللہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم خلت زر بنے پشتاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے بہر تسلیم علی میدان میں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے سبحان اللہ آج کی یہ محفل خلیفہ سوم داماد رسول حلہ پوش شہادت شہید شہر رسول ذوالنورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور عقائد و اعمال کی اصلاح کی خاطر انعقاد پذیر کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت حق سننے حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین روئے زمین پر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کی آمد ہوئی ہے اور اس میں مزید 24,000 کا عدد ایڈ کیا جاتا ہے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں
ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر اور انبیاء کرام اور ہمارے رسول کی دعوت میں فرق یہ ہے کہ کسی پر 40 لوگ ایمان لائے، کسی پر 80 لوگ ایمان لائے، کسی کی محنت پر 18 لوگوں کو ہدایت ملی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انبیاء کے بعد اتنی بہترین مخلوق کسی زمانے میں دیکھی نہیں گئی۔ صحابہ کرام نے وہ خدمت کی، بلکہ خدمت کا حق ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو، ان کے خلوص کو، ان کے اخلاص کو، ان کے جذبے کو اور ان کی وفا کو دیکھ کر ان سب کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہم نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت ہے، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ جیسے ہم اہل سنت کے عقیدے میں تو یہاں تک جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس رسول نے جنت کا اعلان کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ بہت سارے صحابہ ہیں، بلکہ زیادہ تر صحابہ ہیں جن کے نام کوئی نہیں جانتا، بہت مختصر سی تعداد ہے جن کا ذکر موجود ہے، جن کے نام موجود ہیں، کیونکہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، لیکن ان سب کے نام ہمیں پتہ نہیں، مگر ہر صحابی عظیم ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اس لیے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، وہ مسلمان ہوتا یا نہ ہوتا ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا اس کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی، مگر سبحان اللہ جس نے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھا، خاتم النبیین کو دیکھا، اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اگر ایک ایک صحابی کا ذکر کیا جائے تو پھر بات بہت طویل ہوتی ہے، لیکن تمام صحابہ میں اللہ نے جن 4 لوگوں کو چنا وہ میرے آقا کے 4 یار ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، یہ ائمہ ہیں صحابہ کے، صحابہ کرام کے امام ہیں یہ لوگ۔ ذرا غور کریں، جو اماموں کے امام ہوں انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور پھر اس میں حضرت ذوالنورین کی جو شان ہے، ہر صحابی کی شان جدا ہے، ہر صحابی کا مقام جدا ہے، ہر صحابی کا مرتبہ جدا ہے، مگر عثمان ذوالنورین کو جو خصوصیت نصیب ہوئی ہے، جو انہیں ذوالنورین کہلواتی ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والا، اور یہ 2 نور والا کیوں کہلائے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمائی۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا عثمان غنی سے، اور جب جنگ بدر کے فتح کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں موجود سیدہ رقیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ بدر کو فتح کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، اسی وقت حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رو کر کہتے ہیں ہائے میرے پاس جو نسبت رسول تھی اس کا تو انقطاع ہو گیا، یعنی اب حضور علیہ السلام کی شہزادی تو چلی گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان غم نہ کر، ہم دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دیتے ہیں۔ اس طرح حضرت ام کلثوم کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کے نکاح میں دیا، اور اس کے بعد جب حضرت ام کلثوم کا
وصال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا جو کسی کی شان میں نہیں آتا ہے. ارشاد فرمایا عثمان اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی میں 100 کے 100 ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن اب ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. موجودہ حالات کے اندر آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہمیں مالدار بننا چاہیے. موجودہ حالات میں سب سے بڑا پیغام آپ کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو مالدار بننا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال بہت بری چیز ہے, وہ نادان ہے. اگر مال بری چیز ہوتی تو اسلام میں زکوٰۃ کا نظام کیوں ہوتا, اسلام میں صدقے کا نظام کیوں ہوتا. عثمان غنی کی زندگی بتا رہی ہے مال برا نہیں ہے, جس کے پاس ہے اس کی سوچ اچھی یا بری ہے. حضرت عثمان غنی بہت مالدار تھے. اور کتنے مالدار تھے میں آپ کو بتاؤں. کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہو اور ہم تو دنیا دار ہیں. ایسا کبھی مت سوچنا. اگر سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہو, اپنے گھر والوں کو اگر محتاجی سے بچانے کے لیے تجارت کرتے ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. سبحان اللہ. اگر مال ہو تو مال کے بل پر آدمی جنت بھی خرید سکتا. لوگ کہتے ہیں نا مال سے کیا نہیں ملتا, لوگ کہتے ہیں مال سے کیا نہیں ملتا. مال سے تو جنت بھی ملتی, مال سے. لیکن خریدنے والا عثمان غنی جیسا چاہیے. حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ مال کی بنیاد پر جنت خریدا, اور پھر تیسری مرتبہ تو مال کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی کو وہ رعایت دے دی گئی کہ ان سے پہلے کسی کو یہ رعایت نہیں ملی اور ان کے بعد بھی قیامت تک کسی کو یہ رعایت نہیں ملے گی. انہوں نے کب جنت خریدا؟ آئیے ذرا غور فرمائیں. مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا اور اس کا پانی میٹھا تھا, اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا, اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس میٹھا پانی کا کنواں ہے اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کی مدینہ منورہ میں ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت عطا کروں گا. جب یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی, بہت مہنگا خریدا. اس زمانے میں 12,000 درہم دے کر 12,000 اس یہودی سے کنواں آدھا خریدا. اس نے پورا نہیں بیچا, بولا آدھا بیچوں گا. آدھے کا مطلب اب آدھا کنواں کیسے بکتا ہے. اس نے کہا ایک دن تم پانی بھرو گے, ایک دن میں پانی بھروں گا. وہ مسلمانوں کو بہت مہنگا پانی بیچتا تھا, یہودی تھا. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دے کر کنواں خریدا تو مسلمانوں کو کہا تمہارے لیے یہ وقف ہے. تو مسلمان کیا کرتے, 2 دن کا پانی ایک ساتھ بھر لیتے, اور اللہ کی شان جیسی نیت ویسی برکت. جب حضرت عثمان غنی کی باری آتی تو پانی زیادہ نکلتا, یہودی کی باری آتی تو پانی کم ہو جاتا. اب جب سارا مدینہ منورہ پانی بھر رہا ہے تو دوسرے دن یہودی کی باری میں کوئی آتا ہی نہیں, تو اس کا پانی بکتا نہیں. پھر مجبوراً وہ خود جا کر عثمان غنی سے کہتا ہے آدھا کنواں میرے پاس ہے وہ بھی تم لے لو. فرمایا اتنا مہنگا نہیں لوں گا, اب سستا لوں گا. تو کہا کتنے میں؟ کہا پہلے 12,000 میں لیا تھا, اب 8,000 میں لوں گا. وہ 8,000 میں دینے کے لیے تیار ہو گیا. حضور نے فرمایا عثمان میں نے اس کے بدلے بھی تجھے جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کنواں آج بھی بیر روما کے نام سے موجود ہے. ذرا غور کرنا, بیر روما کے نام, اور اس سے آج بھی پانی نکل رہا ہے. حاجی جا رہے ہیں لے کر کے آ رہے ہیں, اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. لوگ اس سے نہاتے ہیں, اس کو پیتے ہیں, اس کو چہرے پہ ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیے تو ذرا. پھر ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی اور سب صحابہ سے حضور نے فرمایا جیش اسرت, تنگ دستی کا زمانہ تھا اور وہ لشکر تھا تنگ دستی کے دور کا, اس لیے اس کو جیش اسرت کہا گیا. جیش اسرت تنگی کے دور کا لشکر.
بہت تکلیف تھی، کھجور پکنے کے دن تھے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، جیسے جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں 25 تاریخ کے بعد ان کی جیب خالی ہونے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ یا سال کا اینڈ آتا ہے مارچ کے اینڈنگ میں تو تاجر لوگوں کی جیب تھوڑی کھڑکھڑانے لگتی ہے، تو ایسے ہی جو ہے جب کھجوریں پکتی تھی تو عرب والوں کی جیبیں خالی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب نیا مال آنے والا ہے، تو پرانے سال کا جتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے اب وہ تو سال بھر میں خرچہ ہو گیا، اور سال کے اینڈ میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہمیں تبوک چلنا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے وہ اسلام پر حملہ کرنے کا پلان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں ہم اس فتنے پہ پانی ڈال کر کے اس آگ کو بجھا دیں، اور ہر صحابی سے کہا سب کو چلنا ہے، کوئی نہیں رکے گا، سب کو چلنا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب تبوک کا لشکر روانہ ہوا تو مدینہ منورہ میں یا تو عورتیں تھیں، یا تو بچے تھے، یا تو منافقین تھے۔ مرد مدینہ منورہ میں نظر نہیں آتے تھے، بچے، عورتیں، اور مردوں میں اگر کوئی ہے تو صرف منافقین، باقی سارا مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا۔ کتنے صحابہ تھے؟ 40,000 صحابہ۔ مدینہ پورا خالی ہو گیا، اور ان 40,000 لوگوں کو رستے میں کھلانے کے لیے کچھ کھانا بھی تو چاہیے، انتظام بھی تو چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لا کر دو۔ اب یہاں پر آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا عنوان سے ہٹ کر۔ حضور کا اعلان ہے مال لا کے، پہلی مرتبہ حضور نے اعلانیہ فرمایا مال لاؤ، ہر صحابی لایا۔ فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آئے، صدیق اکبر پورا لے کر آئے۔ وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اپنا کرتا بھی اتار کر صدیق اکبر نے چندے میں دے دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن دینے کے لیے ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، تو میرا کرتا کسی مرحوم کے کام آ جائے، کسی شہید کے کام آ جائے، کسی انتقال کرنے والے کے کام آ جائے۔ طویل داستان ہے۔ مولا کائنات کے پاس اتفاق سے اس دن کچھ نہیں تھا۔ مولا کائنات ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے باغ کو پانی دیا، اور اس نے جو کھجوریں دی وہ مولا مشکل کشا لا کر پوری کھجوریں رکھتے ہیں۔ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ تجھے اور برکت عطا کرے۔ پھر عثمان غنی نے اس کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عثمان اللہ تجھے اور برکت عطا کرے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی دعا پہ عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں مال سے بھرے ہوئے۔ 300 اونٹ مال سے بھرے ہوئے پیش کیے، 1000 درہم پیش کیے، اناج پیش کیا۔ حضور نے جب دعا کی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 1000 اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور 1/3 یعنی یہ جتنا لشکر جا رہا ہے 40,000 کا، 1/3 لشکر کا جتنا بھی خرچ ہوگا، حتیٰ کہ ان کے جوتے کے تسمے بھی میں اپنے پیسے سے پیش کروں گا۔ یعنی کم و بیش 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا، ان کے اخراجات عثمان غنی نے کہا میں اپنے ذمے پہ لیتا ہوں۔ جب عثمان غنی نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا عثمان غنی کے لیے، یہ جملہ پھر کسی کے لیے نہیں کہا گیا۔ آقا فرماتے عثمان غنی تیرا جو جی چاہے کر، تو کچھ بھی کر لے اللہ تجھے جنت ہی عطا فرمائے۔ عثمان یا رسول اللہ عثمان غنی تو کچھ بھی کر لے۔ حالانکہ عثمان غنی نے کچھ کرنا کیا تھا، لیکن حضور بتا رہے دیکھیے یہ مالی قربانی کی برکت ہے۔ میں مسلمانوں کو اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو، ہمیں کیپیبل ہونا ہوگا۔ یہ جو ذہن بنایا گیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، میں کہتا ہوں کون غریب ہے اسلام میں وہ تو بتاؤ۔
سب سے پہلے لوگ غریب ہونے کا تانا اللہ کے رسول کو، کہ رسول اللہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، غریب تھے، مفلس تھے، معاذ اللہ یہ تھے وہ تھے۔ میں صرف ایک بات رکھتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں خود تاخیر سے پہنچا، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی قربانی کا موسم گزرا ہے، بڑے سے بڑا فیکٹری کا مالک، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، کتنی قربانیاں کی تم نے؟ 1 2 3 4 5، بس اتنی تو کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی جانب سے، اور حاجیوں سے بھی پوچھو، 17-18 لاکھ حاجی گئے تھے، کروڑوں پتی تھے، ارب پتی تھے، برطانیہ والے بھی تھے، امریکی بھی تھے، سعودی بھی تھے، مصری بھی تھے، سوڈانی بھی تھے، یمنی بھی تھے، سب تھے۔ کتنی قربانی کرتے ہیں ایک حج میں؟ ایک آدمی 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی جیب خاص سے، اپنی طرف سے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو جو 63 اونٹ کی قربانی کرے، کیا وہ غریب ہوگا؟ تو پھر نبی کی غربت کو کیوں بیان کیا لوگوں نے؟ میں آپ کے سامنے یہ فلسفہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ یہ جو کہتے ہیں اسلام غریبوں کا مذہب ہے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، کوئی سچائی نہیں اس میں۔ بس مسلمانوں کی فکر کو ہائیجیک کرنا ہے، اغوا کرنا ہے، کیا کہ مسلمان غریب رہیں، مفلس رہیں، ترقی کا جذبہ ختم ہو جائے۔ یہ نبی کو غریب اور مفلس ہونے کا تانا کیوں دیا گیا؟ یہ سازش یہود و نصارہ کی تھی۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں تانا دے سکے کہ تمہارا نبی نبی نہیں تھا، اس نے مال جمع کرنے کے لیے معاذ اللہ نبوت کا اعلان کیا تھا، ورنہ رسول اللہ کا پورا خاندان، حضور خاندانی مالدار تھے۔ اس وقت جتنے لوگ حج کے لیے آتے تھے، تمام حاجیوں کو کھانا رسول اللہ کے گھر سے کھلایا جاتا تھا۔ یہ غریب لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے شہزادے اور ہمارے نبی کے ابا جان ہیں، جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا تو 3 دن تک کے ولیمہ کیا گیا، اور مکے کی گلیوں میں ولیمہ نہیں ہوا، منا کے میدان میں ولیمہ ہوا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹے موٹے پروگرام گلیوں میں کیے جاتے ہیں، بڑے پروگرام کے لیے میدان تلاش کیے جاتے ہیں۔ جس کا ولیمہ منا کے میدان میں کیا گیا ہے، اس خاندان کو غریب ہونے کا لوگ تانا دیتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح، یہ سب بات غلط۔ ہاں، پیٹ پہ پتھر باندھے، پیٹ پہ پتھر، انکار نہیں۔ 3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلا، انکار نہیں، مگر یہ حضور غربت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، یہ تعلیم امت کے لیے کرتے تھے، کیونکہ حضور کی امت میں غریب بھی ہو سکتے تھے، امیر بھی ہو سکتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ترقی کرنا چاہیے۔ اور رہی بات، ایک دوسرا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، صدیق اکبر مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر، فاروق اعظم مدینہ منورہ کے سب سے بڑے تاجر، عثمان غنی مدینہ منورہ کے سب سے بڑے تاجر، امام حسن اور امام حسین تو اتنے مالدار تھے کہ اگر فقیر آتا تو 50-50 ہزار ان کو فقیروں کو دیتے، اور کہتے معذرت بابا اگر پہلے بتا کے آئے ہوتے تو اس سے زیادہ عطا کرتے۔ 50 ہزار کون فقیر کو دیتا ہے بھائی؟ کبھی دیا آپ نے کسی فقیر کو؟ مسجد میں چندہ تو آپ نے 50 ہزار کا دیا ہوگا، لیکن کسی فقیر کو، جو فقیروں کو 50-50 ہزار دیتے ہیں، ان کے پاس ہوگا کتنا؟ یہ تو سب ظاہری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غریبی انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی۔ یہ جو رات کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل کھیلتے بیٹھتے ہو، واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہو، فیس بک پہ لگے رہتے ہو، فلمیں دیکھتے رہتے ہو، جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھو، چھوٹی صحیح تجارت کرو، اچھی تجارت کرو، اس لیے کہ مال ہوگا تو زکات۔ اب اس سے بڑی بات میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں؟ جب مال کی بنیاد پہ عثمان غنی نے جنت خریدا۔ دیکھو مال برا نہیں، مالداروں کی سوچ بری ہے۔ بس اسی پہ بات مکمل کروں گا اور اینڈ کی طرف بڑھیں گے، اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ دھیان سے سننا، ہمارے پاس جب مال آتا ہے نا مسلمانوں کے پاس، تو معاف کرنا، آپ کا دل نہ ٹوٹے لیکن جملہ سخت لگے تو معاف کرنا، جب مال آتا ہے تو ہماری سوچ فرعونی سوچ بن جاتی ہے۔ مال آئے تو ہماری سوچ عثمانی سوچ بننا چاہیے۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کے صحابی ہیں، اتنے مالدار تھے، کتنے مالدار تھے پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ انتقال فرماتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو سونا تھا وہ پھاوڑا سمجھتے ہیں آپ، کیا کیا کہتے ہیں پھاوڑے کو، سمجھتے ہیں نا پھاوڑے سے سمیٹا گیا اور ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا گیا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. حضور علیہ السلام بھی جب ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کے موٹی تازی کر کے رکھا تھا، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم نے دونوں اونٹنیوں کو تیار کر کے رکھا، لیکن جو میرے لیے رکھا میں اس کو مفت میں نہیں لوں گا، اس کی رقم تم کو دوں گا. میں کسی سے مفت میں چیز نہیں لوں گا، میں اس کی رقم دوں گا. صدیق اکبر رونے لگے، حضور آپ نے تو مجھے اجنبی کر دیا، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کا ہوں اور میری دولت بھی آپ کی ہے. آپ غور فرمائیے میرے بھائیوں، جو ہجرت کی رات مفت کی اونٹنی پر بیٹھنا پسند نہ کرے، فرمایا میں رقم ادا کروں گا. میرے بھائی آج ہماری کیا سوچ بن گئی کہ مسلمان رات رات بھر جگتا ہے، دن دن بھر گھومتا ہے. کچھ لوگ تم باپ کے مال پر جو ہے وہ حوج موج اور موج مستیاں کرتے. نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مال نہیں ہوگا، جب مال نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کے درمیان عزت سے کیسے کھڑے رہو گے؟ سیدنا غوث الثقلین بغداد کے سب سے بڑے تاجر، آج کل کوئی مہنگا کرتا پہن لے تو ہماری قوم ایک دوسرے کو کہتی ہے او دیکھو باپو کے اتنا مہنگا پہنتے، عالموں کے اتنا مہنگا پہنتے، سید صاحبوں کے اتنا مہنگا پہنتے. غوث پاک امامہ باندھ کے گھر سے نکلے، خانقاہ میں آ کے بیٹھے. ایک عورت آ کے کہتی ہے حضور میری بیٹی کی شادی انتظام نہیں ہوا. آپ نے امامہ اتار کے دیا کہ یہ 70,000 کا خریدا تھا، اس کو بیچ لے جا تیری بیٹی کی شادی کر لے. سبحان اللہ. جو سر کے امامے 70,000 کے پہنے وہ کتنے مالدار لوگ ہوں گے بھائیوں؟ ذرا سوچو تو صحیح. ہندوستان کی سرزمین پر اور پوری دنیا کے اندر جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے بندوقیں نہیں خریدنا، ہم نے تلواریں نہیں خریدنا، ہم نے اس ماحول سے مقابلہ کرنے کے لیے 3 چیزیں کرنا ہے. تلواروں کے مقابلے میں قلم پہ محنت کرو، اس لیے کہ جب تلواریں اٹھتی ہے تو فتنہ آتا ہے، قلم اٹھتا ہے تو فتنے کا خاتمہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلواریں دیں گے، ہم کہتے ہیں تم جانو تمہارا کام جانو. ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں آج کے ماحول میں تلوار نہیں دیں گے، آج کے ماحول میں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں گے، کیونکہ ہمارا مذہب قلم اور کتاب کا مذہب ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں محنت کرنی ہے وہ یہ دولت پر محنت کرنا ہے، لیکن دولت اس فکر کے ساتھ فرعونی فکر نہ ہو، عثمانی فکر ہو. اب اسی پر بات پوری کرتے ہیں. فرعونی فکر میں اور عثمانی فکر میں فرق کیا ہے؟ دیکھو فرعون کو دولت ملی، فرعون کوئی مالدار باپ کا بیٹا نہیں تھا. فرعون دولت مند کیسے بنا؟ ایک لمبا عنوان ہے، اس کو شارٹ میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں. فرعون تھا بڑا غریب آدمی، بڑا مفلس آدمی، اور پورے علاقے میں جو بادشاہ تھا مصر کا وہ بہت ڈھیلا ڈھالا تھا، بڑا سست آدمی تھا. فرعون نے کیا کیا؟ تربوز کا کاروبار شروع کیا. جب وہ تربوز اس نے کھیت سے خریدے تو بہت سستے میں تربوز ملے. فرعون نے کہا لوگ اتنے مہنگے تربوز شہر میں بیچتے ہیں جبکہ اتنے سستے ملتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ تربوز لے کے آگے بڑھا، ایک سپاہی نے کہا مجھے دے ورنہ آگے جانے نہیں دوں گا، اس کو دیا. دوسرے نے کہا مجھے دے، اس کو دیا. یعنی سپاہیوں نے اس کے اتنے تربوز ختم کر دیے. اس کو لگا ارے تربوز مہنگے اس لیے ہے کہ یہاں رشوت لی جاتی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے. تو فرعون کوئی چھوٹا موٹا گنڈا تو تھا نہیں، غریب تھا، لیکن اب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہاں کرپشن کیا جا سکتا ہے. تو وہ جا کے بیٹھ گئے قبرستان میں. دیکھو کیسا آدمی تھا، وہ قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا. اور قبرستان میں جا کے بیٹھ کے اس نے کہا مردوں پہ ٹیکس بادشاہ نے لگایا ہے، جس کا مردہ دفن ہو مجھے ٹیکس دو. ایسے وہ پیسے جمع کرنے لگا. حیرت تھی کیونکہ اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، لوگ بادشاہ ڈھیلا ڈھالا تھا، سست تھا، اس کو کسی کی پڑی نہیں تھی. خدا کی شان، ایک دن بادشاہ کے گھر میں انتقال ہو گیا. وہ سب اس کو پتہ نہیں چلا، سب سے ٹیکس وصول کر رہا تھا. بولا اس پہ بھی ٹیکس دو. کہا یہ ٹیکس کدھر لگا؟ کہا بادشاہ نے لگایا. بادشاہ نے کہا مجھے خبر نہیں یہ ٹیکس لگا کہ. اٹھا کے لا اس کو. اٹھا کے لائے تو بڑا ہوشیار تھا، وہ بڑا شاطر دماغ. جب بادشاہ نے کہا میں تو تجھے جانتا نہیں، تو کیسے ٹیکس لگایا؟ میں نے تجھے کب کہا؟ کہا بادشاہ
آپ تک پہنچنا آسان نہیں تھا، اس لیے آپ کے گھر کی میت پہ ٹیکس کا ڈھونگ رچا کر میں آپ کے قریب آیا تاکہ میں حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کروں، یہ کرپشن ہے، اس نے سب بتا دیا۔ بادشاہ کو لگا یہ آدمی ہوشیار ہے، بادشاہ نے اس کو اپنا قریب کر لیا، بادشاہ مرا تو یہ بادشاہ بن گیا۔ اس طرح فرعون بہت مالدار ہو گیا، بادشاہ ہوا۔ اب جب فرعون غریبی سے مالدار بنا، بادشاہ بنا، تو اس نے کہا میں خدا ہوں، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس کو 400 سے 500 سال تک حکومت کرنے کا موقع دیا۔ دولت اللہ نے دی، بگڑ گیا۔ دولت اللہ نے دی، اللہ کو بھول گیا۔ اقتدار اللہ نے دیا، اللہ کو بھول گیا۔ آج مسلمانوں کی حال یہی فرعونی سوچ۔ جب تک غریب ہیں ولیوں کے آستانے پہ جائیں گے، جب تک غریب ہیں سادات کے ہاتھ چومیں گے، جب تک غریب ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے، جب تک غریب ہیں مسجدوں سے رشتہ جڑا رہے گا۔ تھوڑی سی دولت آئی، اب اللہ والوں کے آستانے چھوٹے، بزرگوں کی صحبت چھوٹی، اب کیا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں، زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب پیا جا رہا ہے، موج مستیاں کی جا رہی ہے۔ عیاشی کرنے کے لیے کوئی دبئی جا رہا ہے، عیاشی کرنے کے لیے کوئی گوا جا رہا ہے، عیاشی کرنے کے لیے دریا کے کنارے جا رہے۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو، اللہ نے فرعون کو ہمارے لیے کس طریقے سے عبرت بنا دیا۔ لاوارث لاشوں کو بھی جو ہے وہ کفن نصیب ہوتا ہے، قبر نصیب ہوتی ہے، مگر جاؤ مصر کا میوزیم تمہیں پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دولت کے نشے میں اور غرور میں رنگ ریلیاں کرنے والوں، اللہ رب العزت جب کسی کی پکڑ کرتا ہے وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ میرا اللہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، چھپ چھپ کر گناہ کرو یا اعلانیہ کرو وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب قدرت ڈھیل دیتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ قدرت مجھے بھول گئی، خدا کسی کو بھولتا نہیں ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، اللہ اکبر حسن کے نشے میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو قدرت سزا اس وقت دیتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ آج بھی فرعون کو نہ کفن نصیب ہوا نہ قبر نصیب ہوئی، مصر کے میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہمیں پکار پکار کر اس کی لاش دعوت عبرت دے رہی ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کو بھولو گے یہ انجام ہوگا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے دولت دی، رزاق کو بھول گئے۔ آج شادیاں دیکھو مسلمانوں کی شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، مسلمانوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی شادیوں میں ہلدی کے نام پر، مہندی کے نام پر، رت جگوں کے نام پر اللہ اکبر فاحشہ عورتوں کو نچایا جا رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے دیے پہ کر رہے ہو؟ اللہ نہ دیتا یہ سب کر سکتے تھے، مگر اللہ اکبر یہ فرعونی سوچ ہے کہ خدا دے تو خدا کو بھول جاؤ۔ عثمانی سوچ کیا ہے آئیے اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پھر فرعونی سوچ دیکھو، فرعون کو کفن بھی نصیب نہ ہوا، خدا سے بغاوت کی، اور عثمان غنی کی کیا شان ہے؟ اب شان عثمانی دیکھو، حضرت عثمان غنی کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، میری مدد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ حضور لوگوں کو صرف دعا دے کے رخصت نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی آئے حضرت ایسا ہو گیا، اللہ بھلا کرے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ زنانہ دعاؤں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دعا بھی کرتے تھے اور دوا بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صرف دعا نہیں دی، آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ اور عثمان غنی کو میرا نام بولو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ بھی حضور کی شان۔ حضور علیہ السلام نے چندے نہیں کیے،
چندہ کرنے والوں کو اسلام کا دائی بنا دیا. جو لوگ تاجر تھے، مالدار تھے، ان سب کو اللہ کے رسول نے اسلام کے رنگ میں رنگ دیا. حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا اس صحابی کو. اب وہ صحابی جب حضرت عثمان غنی کے گھر گئے تو عثمان غنی بڑے نرم دل آدمی تھے، بہت نرم دل انسان. صحابہ کرام کے اندر سب رنگ کے صحابہ ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی بہت نرم دل انسان تھے، بہت خوبصورت بھی تھے. اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا اور حضرت رقیہ عثمان غنی کے نکاح میں تھی. حضرت عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی کی، اور فیملی کے ساتھ کی. لوط علیہ السلام کے بعد فیملی کو لے کے ہجرت کرنے والا اگر زمین پر کوئی ہے تو اسے عثمان غنی کہتے ہیں. 2 ہجرتیں کی ہے. لوگ صحابہ پر زبردستی بک بک کرتے ہیں. جو بیٹھ کے استنجا نہیں کر سکتے، جو جمعہ کے دن 50 روپے کی نوٹ خوش دلی کے ساتھ مسجد کے چندے میں نہیں دے سکتے، وہ بھی صحابہ پر بک بک کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے. بھائی تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام کے لیے تم نے کبھی ناخون بھی نہیں کٹایا. ارے اسلام کے لیے تو جانے دو، خود اپنی آخرت کے لیے. جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے، وہ صحابہ پر باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ تو ایسے تھے. وہ صحابہ کیسے تھے ہم تم سے سیکھیں گے یا تم ڈسکس کرو گے صحابہ پر؟ یوٹیوب کے نابالغ محققین کو سن کر تم صحابہ پہ باتیں کرو گے، تم اہل بیت پہ باتیں کرو گے؟ نہیں، یہ تمہارا ہمارا منصب نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس سے اللہ راضی ہو گیا اب تم اس سے ناراض بیٹھے ہو. جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا تم ان کے حساب کتاب کرنے بیٹھے ہو. 10 منٹ کی نیند جو فجر کی نماز میں اپنی آخرت کے لیے قربان نہ کر سکے، اٹھا کے دیکھو. اور ایک بات میرا تجربہ ہے، جو صحابہ اور اہل بیت پہ بک بک کرتے ہیں نا، وہ باعمل لوگ کبھی نہیں کرتے. یہ میرا اپنا خود کا تجربہ. چھوٹی عمر میں کبھی باعمل آدمی نہ مولا علی پر کوئی غلط فکرہ کسے گا، نہ صدیق اکبر پہ، کیونکہ باعمل آدمی سمجھتا ہے اللہ اس کو توفیق. یہ جتنے گنجڑی، چرسی، بھنگ پینے والے، مسجد کا چندہ کھانے والے، گنڈا گردی کرنے والے، کئی دن تک جنہیں غسل کرنے کی توفیق نہیں، جو اعوذ باللہ کو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جو یزید کو بھی یجید کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ صحابہ کے جنتی اور جہنمی ہونے پہ بحث کرتے ہیں. یہ حال ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی، ایک جملہ کہہ دوں اپنی ذمہ داری پہ، جس کو بات کرنا مجھ سے کر سکتا ہے. صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں گاریہ دھار میں پوری ذمہ داری سے کہہ جا رہا ہوں. صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کی سجاوٹ کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. یا رسول اللہ. میرے بھائی جس 14ویں صدی کے عاشق رسول کو نبی خواب میں دکھ جائیں، 14ویں صدی کے عاشق رسول کو نبی خواب میں دکھ جائیں تو وہ کہتا ہے میں جنت نہیں لینا چاہتا، مجھے تو نبی چاہیے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ سنیے، شعر پڑھ رہا ہوں ثبوت کے طور پہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جسے در مصطفیٰ مل جائے وہ جنت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جسے ذات مصطفیٰ مل جائے اسے جنت کی طلب کیسے رہ سکتا. اور یہ تو صحابہ ہیں، اور جنہیں اہل بیت کہتے ہیں انہیں تو رسول اللہ نے مالک جنت بنایا. اور خاص طور پر ان میں بھی جو سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ ہیں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے اہل بیت میں.
حدیث پاک کا مفہوم ہے، سن لیجئے، یہ جنت کے محتاج نہیں ہے، جنت ان کے وجود کو چاہتی ہے اپنی زینت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک دن جنتی لوگ دیکھیں گے کہ سورج نکلا۔ حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہے، لیکن ان کو ایسا لگے گا جنتیوں کو کہ سورج کیوں سورج نکلا، ان کو لگے گا کیونکہ جنت جو چمک رہی ہوگی، اچانک اس پر کوئی روشنی پڑے گی اور جنت کی چمک بڑھ جائے گی۔ تو جنتی لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جنت میں سورج تو نہیں ہے، یہ کرنیں آئی کہاں سے سورج کی، اور جنت کی چمک بڑھ کیسے گئی؟ تو فرشتے کہیں گے سورج نہیں نکلا، آج علی و فاطمہ جھولے پہ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، ان کے ہنسنے سے جو نور نکلا ہے جنت کے نور میں اللہ نے اضافہ فرما دیا۔ یہ ہے میرے آقا کے یار اور میرے آقا کا گھر بار، اسی لیے میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کو چنا ہے، اور آج میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ 10 منٹ کی نیند نماز کے لیے قربان نہیں کرتے، اور وہ صحابہ پہ باتیں، اور صحابہ کون ہے؟ قرآن ان کو نمازی کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم رکعا، اللہ اکبر، تم انہیں جب دیکھو گے، تراہم، جب تم انہیں دیکھو گے، رکعن سجدہ، تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے، سجدے کرتے دیکھو گے۔ وہ رکوع اور سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہا فضلا من اللہ ورضوانا، تاکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرے اور خدا کو راضی کرے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت سے اللہ نے ان کے چہروں کو منور کر دیا ہے۔ آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے مولانا نماز پڑھے بغیر بھی تو مسلمان رہ سکتے ہیں نا۔ میں نے کہا جنہیں نبی نے مسلمان بنایا تھا ان کی پہچان نمازی ہونا ہے، اور ہم تو عاشورہ کے دن بھی نماز چھوڑتے ہیں، ہم تو عید کے دن بھی نماز چھوڑ۔ یاد رکھنا، میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کیونکہ حنفی ہوں، مگر 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا 100 سے زیادہ۔ کیا بنے گا تمہارا میرے بھائیوں؟ دولت ہی سب کچھ ہے۔ جو دولت انسان کی قبر میں کام نہیں آئے گی، اس دولت کو پانے کے لیے ہم برطانیہ، امریکہ، افریقہ، کلکتہ، ممبئی تک کا سفر کرتے ہیں۔ جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں، اور جو اعمال قبر میں جائیں گے ان کے لیے ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے۔ ہم مال کے مخالف نہیں ہیں، میں تو مال پر ہی تقریر کر رہا ہوں، لیکن مال کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اعمال کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اپنے پہ خرچ کرو گے کچھ نہیں، اعمال کرو، اور اعمال میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے اسے نماز کہتے ہیں، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک وقت کی نماز کے لیے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ دیا، کسی کا حکم 2 مرتبہ دیا، کسی کا حکم 3 اور 4 مرتبہ دیا۔ تنہا نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے 700 مرتبہ دیا۔ 700 بار اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ جب میرے آقا کے پاس لوگ مسلمان ہونے آتے تھے وہ کچھ رعایت مانگتے تھے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے کہا حضور ہم جہاد نہیں کریں گے، اسلام میں جہاد نہیں کریں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روزے بھی نہیں رکھیں گے۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضور تو مختار کائنات تھے نا، مختار کل تھے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے میں جاؤ، جس کے پاس نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حضور علیہ السلام نے نماز کی پابندی لگائی، بلکہ ایک شخص آئے، بہت خوبصورت ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک شخص ہے، انہوں نے کہا حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے میں ایک کام کرو، 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھو، بعد میں تمہاری مرضی۔ یہ بھی آپ کو کہتا ہوں
کچھ لوگوں پہ نماز بہت بھاری پڑتی ہے، میں کہتا ہوں صرف پڑھ کے دیکھو، کچھ دن پڑھ کے دیکھو پابندی سے، چلو 40 دن پابندی کر کے دیکھو، تمہاری صحت بدلے گی، تمہارا چہرہ بدلے گا، تمہاری سوچ بدلے گی، تمہارے گھر کا ماحول بدلے گا. کیونکہ نماز وہ چیز ہے میرے بھائی، قرآن پہ اگر ایمان رکھتے ہو، بولو سب کے قریب جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ سیاسی لیڈروں کے قریب جانا چاہتے ہو، پیروں کے قریب جانا چاہتے ہو، علماء کے قریب جانا چاہتے ہو، سیدوں کے قریب جانا چاہتے ہو. ابھی ہم آ رہے تھے، آپ ہم سے ملنا چاہ رہے تھے، آپ کی محبتیں ہیں، بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دیا ہے، اس لیے آپ ملنا چاہ رہے تھے. ورنہ اگر ہمارے عیب ظاہر ہو جائیں تو کوئی ہمیں بھیک بھی نہ دے، ہم تو اتنے گنہگار لوگ ہیں. لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ پیروں کے قریب ہو جائیں، سادات کے قریب ہو جائیں، علماء کے قریب ہو جائیں. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، سب کے قریب رہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی کے بھی قریب ہو جاؤ، فائدہ کیا ہے؟ کسی کے بھی قریب، سیاسی لیڈر کے قریب ہو جاؤ، کسی بزرگ کے قریب ہو جاؤ، کیا آپ بیمار پڑیں گے تو وہ آپ کو شفا دے سکے گا؟ سچی بات کرنا. دیکھو کوئی لائی لپیٹی چاپلوسی کی باتیں نہیں، آپ کو خوش کرنے کی بات نہیں، اللہ کو خوش، حق بات کہنا. کتنا بھی بڑے سے بڑا عالم، مفتی، خطیب، پیر، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو کیا وہ آپ کو شفا دے سکے گا؟ آپ کے پاس روزی نہیں ہوگی تو کیا وہ رزاق ہے آپ کو روزی دے سکے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قریب نہیں ہونا، اللہ والوں کے قریب ہونے سے برکت ملتی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے قریب ہونا چاہتے ہو، رب کے قریب کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ وہ رزاق ہے، وہ شافی ہے، اس نے زندگی دی ہے، ماں کے پیٹ میں ہماری شکلیں بنائی ہے. اگر وہ روزی نہ دینا چاہیں، آپ کو کوئی روزی نہیں دے سکتا. اگر وہ روزی چھین لے، جانور بھی آپ کے دشمن بن جائیں. اللہ کے احسان تلے ہر انسان دبا ہوا ہے. خدا کے فضل کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. آپ عزت سے یہاں بیٹھے ہو، خدا کا فضل ہے. ہم عزت سے یہاں بیٹھے ہیں، خدا کا فضل ہے. اگر خدا اپنا فضل اٹھا لے تو آپ استقبال کرنے کی بجائے گالیاں دو گے، آپ پھول برسانے کی بجائے پتھر برساؤ گے، محبت کرنے کی بجائے نفرت کرو گے. یہ خدا کا فضل ہے جس نے محبتوں کا ماحول پیدا کیا ہے. یہ خدا کا فضل ہے جس نے روزی دی ہے. خدا کا فضل ہے جس نے صحت دی ہے. خدا کا فضل ہے جس نے اولاد دی ہے. میرے بھائی کیا کر لو گے اگر اولاد دے کے تمہارا غدار بنا دے؟ تو سوچو گے کہ نہ ہوتی اولاد تو اچھا ہوتا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اولاد دی، فرما بردار بنایا، گھر میں محبتوں کا ماحول بنایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، سب کے قریب جانے والوں، سیاسی لیڈروں کے قریب اس لیے ہونا چاہتے ہو نا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اصل مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مصیبتوں میں کام آئیں گے. یہ تعویذ دیں گے، یہ دعا دیں گے، یہ دوا دیں گے، یہ کریں گے، یہ وہ کریں گے. سن لو، کون کیا وفا کر سکتا ہے؟ یہ دنیا تو مفاد کی دنیا ہے. موسم بدلنے وقت لگتا ہے، لوگوں کا ذہن بدلنے وقت نہیں لگتا، لوگوں کی فکر بدلنے وقت نہیں لگتا. میرے بھائیوں اگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، سب کے قریب ہونا چاہتے ہو، سب کے قریب ہونا مشکل ہے. تحفے دو تو قریب ہوں گے، رشوت دو تو قریب ہوں گے، تھکے دیے جاؤ گے تو قریب ہوں گے. لیکن میرے اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے، کتنا آسان نسخہ. کسی ولی کا پیش کیا ہوا نہیں بتا رہا ہوں، کسی بزرگ و فقیر کا نہیں بتا رہا ہوں، اللہ نے خود بتایا اپنے سے قریب ہونے کا طریقہ. میں آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے، اگر پڑھوں گا تو آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا. میں آیت پڑھنے کے بجائے اس کا مفہوم پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. جو بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، ادھر اس نے پیشانی زمین پہ رکھا، خدا بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کا سر میری بارگاہ میں جھک جائے، اب میں کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دوں گا، اس کو ذلیل ہونے نہیں دوں گا. جب تک مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے گھر سے جڑا ہوا تھا، جب تک مسلمانوں کا رشتہ سجدوں سے جڑا ہوا تھا، جب تک مسلمانوں کا رشتہ خدا کی بارگاہ سے جڑا ہوا تھا، تم ذلیل نہیں تھے، تم رسوا نہیں تھے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 60 سے 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. نوجوان چھوکرے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں مولانا
سید بتا پہلے مسلمان بادشاہ تھا، بھکاری کیوں ہے؟ میں نے کہا فکر عثمانی بدلی، مسلمان بھکاری ہو۔ دولت آتی ہے تو نشہ، دولت آتی ہے تو لڑکی بازیاں۔ بار بار یہ جملہ بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، ڈاکٹر نہ اپنے پسند کی دیتا ہے نہ مریض کے پسند کی، ڈاکٹر تو ضرورت کی دیتا ہے۔ اپنے موبائل چیک کرو کتنی گندگی بھر رکھی ہے، سفید کپڑے اور خوشبو لگا کر سو کارڈ متقی بننے والوں، اپنی گندگی کو خود جانتے ہو، اپنی تنہائیوں کو خود جانتے ہو، اپنی دولت کہاں خرچ کرتے ہو خود جانتے ہو، نگاہیں کس کس کو کس نیت سے تکتی ہے خود جانتے ہو۔ خدا نے جوانی دی ہے اور عیاشی کے لیے، آوارگی کے لیے، سنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے۔ بتاؤ ہم کیوں آئے تھے دنیا میں؟ لوگ کہتے پہلے ہم بادشاہ تھے 700-800 سال تک اور اب ہم بھکاری ہو۔ ایسے بھکاری ہوئے کہ اپنی شہریت تک مشکوک ہو گئی، لوگ ملک میں رہنے تک نہیں دینا چاہتے۔ دنیا بھر کا، میں ہندوستان کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں فلسطین سے نکال دینا چاہتے ہیں، یمن سے نکال دینا چاہتے ہیں، شام سے نکال دینا چاہتے ہیں، ہر جگہ سے تو تمہیں نکالنے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ کیوں؟ پہلے لوگ بلاتے تھے آؤ، پلکیں بچھاتے تھے۔ وجہ مسلمان کتنا بھی مالدار ہو جاتا، کتنا بھی، مگر کبھی عیاشی نہیں کرتا، آوارگی نہیں کرتا۔ میں مالداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی دولت آتی ہے نا، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ شاہ جہاں کا نام سنا ہے؟ شاہ جہاں کا نام سنا ہے؟ خاندانی بادشاہ، خاندانی بادشاہ، خواب دیکھا عرش ہے، عرش پہ ایک مسجد ہے، غیب سے آواز آتی ہے ایسی مسجد تو دلی میں بنا۔ شاہ جہاں کو آواز آئی ایسی مسجد تو دلی میں بنا۔ شاہ جہاں نے کہا جب خدا کے حکم پہ بنا رہا ہوں دلی کی جامع مسجد، تو اس کی سنگ بنیاد کسی کا ظاہر دیکھ کے نہیں رکھوں گا۔ کنڈیشن لگائی بادشاہ نے، اب ذرا سننا، یہاں تو تھوڑا سا مال آتا ہے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ قرآن آج ہم سب ہاتھ مت اٹھانا، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، آج سے پہلے پڑھنے کے لیے قرآن کب ہاتھ میں اٹھایا تھا؟ دوسروں کا میسج کتنی بار دیکھتے اور اللہ کا میسج کتنی بار دیکھا ہے ذرا یہ بتاؤ۔ موبائل کے بغیر اپنا گزارا نہیں، کیوں؟ پتہ نہیں کس دوست کا کیا میسج آیا ہے اور اللہ کے میسج کو بھول گئے۔ جس قوم کو خدا کا قرآن دیکھنے کی فرصت نہیں، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہاں جو اندھا اٹھے اس کی پوری زندگی برباد ہے، لیکن یہاں کا اندھا قیامت میں اندھا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والوں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر عیاشیوں کی فلمیں دیکھنے والوں، تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے نا۔ یہاں قرآن کو طاق میں رکھ دیا باپ کے اصالے ثواب کے لیے، قرآن کو طاق میں رکھ دیا برکت کے لیے، قرآن کو طاق میں رکھ دیا بیٹی کے جہیز کے لیے۔ نہ یہ جہیز کے لیے تھا، نہ صرف اصالے ثواب کے لیے تھا، نہ یہ تعویذ کے لیے تھا، نماز اللہ یہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے تھا، یہ قرآن تو زندگی میں شامل کرنے کے لیے تھا۔ اگر اپنے آپ سے تھوڑی سی بھی محبت ہے، اپنے مستقبل سے تھوڑی سی محبت ہے، اپنی آخرت سے تھوڑی سی محبت ہے، یہ کسی مولانا کا قول نہیں پیش کر رہا ہوں، کسی صوفی صاحب کا قول نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہم ان کو قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ جب وہ اندھے قیامت میں اٹھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ہم دنیا میں اندھے نہ تھے، ہمیں قیامت میں اندھا کیوں کر دیا گیا؟ ارشاد ہوگا تو قرآن نہیں پڑھتا تھا اس لیے تجھے اندھا کر دیا گیا۔ چشمہ لگ جاتا ہے تو فکر ہوتی ہے نمبر نہ بڑھے، میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ قیامت میں اندھے اٹھو گے، خدا کا دیدار کر سکو گے، نبی کا دیدار کر سکو گے؟ جو اندھا اٹھے گا اس کا حال کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مذہب تو کہتا ہے ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ نا، 1-2 مہینہ محنت کر لو تو قرآن سیکھ سکتے۔
جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، نیا موبائل آتا ہے اس کے فنکشن معلوم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے؟ اچھے عالم، اچھے حافظ قرآن کے، اور میں تو کہتا ہوں 5 پارے پڑھ لو، پورا قرآن پڑھنا خود ہی آ جائے گا۔ اللہ نے بہت آسان کیا ہے۔ اور مرنا اندھے اٹھو گے، اندھے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اس محفل کی کوئی بات یاد رہے نہ رہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، میری قوم کے جوانوں قرآن سیکھ لو۔ اور صرف سیکھنے سے کام نہیں چلے گا، قرآن روز پڑھو، 3 آیتیں ہی پڑھو، روز پڑھو، 1 صفحہ ہی پڑھو، روز پڑھو، اور ہو سکے تو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے پتہ تو چلے۔ اگر قرآن نہیں پڑھو گے، اب دوسری ایک بات سن لیں، جب یہ بات ہوگی تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ سید چلیں اندھے تو اٹھیں گے لیکن حضور تو شفاعت کریں گے نا ہماری، اس میں کوئی انکار ہے؟ بولو بھائی، یہ کوئی انکار ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے، جو بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے بدکار ہوں گے، حضور فرماتے میری شفاعت ان کے لیے، میری شفاعت حالقین کے لیے، میری شفاعت جہنمیوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور تو شفاعت کریں گے۔ امام تو یہاں تک کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ حضور جب گنہگاروں کے مجمع میں کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر رہے ہوں گے تو اس وقت تو وہ متقی، بڑے بڑے نیک متقی کہیں گے کہ گنہگاروں سے کچھ گناہ ہمیں بھی قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہنے کا موقع مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شفاعت ہوگی۔ لیکن آپ نے ایک حدیث سنی، شاید آپ نے دوسری حدیث نہیں سنی۔ آقا قیامت کے دن صرف شفاعت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آقا قیامت کے دن کچھ لوگوں کی شکایت بھی کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں دل کے کانوں سے سن لو، گاریہ دھار والو، گرد نواز سے آنے والو، ذوالنورین سرکار کی محفل میں آنے والو، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والو، خدا تمہارے دل میں یہ جملے اتار دے، میدان محشر میں صرف شفاعت نہیں ہو رہی ہوگی، میرے نبی کسی کی شکایت بھی کر رہے ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ، بچانے والا جب خود شکایت کرنے پر آ جائے تو پھر کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے تو بتاؤ کون بچائے گا؟ حضور کس کی شفاعت کریں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے، وہ جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میرے بھائیو، حضور شفاعت کریں گے مگر شکایت کس کی کریں گے؟ حضور نے بتا دیا، نامزد کر دیا تاکہ اٹینشن ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ حضور نے کس کی شکایت کرنا ہے؟ تو آقا فرماتے قیامت کے دن جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کی شکایت کروں گا، اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑنے کی چیز سمجھا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، شفاعت کرنے والے رسول جب شکایت کریں گے تو تمہیں ہمیں کون بچائے گا؟ میرے بھائیو، اگر شکایت سے بچنا ہے، آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ تو بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دھیان سے سننا، اچھی طرح سننا۔ اللہ اکبر۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ حضور میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فرمایا 40 دن میرے پیچھے پڑھو، تمہاری مرضی۔ بڑی لذت ہے نماز میں، بڑی لذت ہے۔ کوئی پڑھ کے دیکھے، اللہ ملتا ہے۔ جس نماز سے رزاق مل جاتا ہے روزی نہیں مل سکتی۔ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسے ہوتی ہے بے نمازی۔ یہاں تک فرمایا مرتے وقت بے نمازی پر اللہ اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ میں اس سلسلے کو اینڈ کی طرف پہنچاتا ہوں۔ ایک واقعہ یاد آیا، روایت میں آتا ہے، علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک جوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا۔ حضور کی عادت تھی، حضور کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو، میرے ابو جی کا انتقال ہو گیا،
اور ہم دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ، تو ہمارے گاؤں میں کوئی نہ نہلانے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، نہ جنازہ پڑھنے والا، نہ میرے باپ کو دفن کرنے والا ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں جاؤ، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو اور اس کو دفن کرو۔ دونوں چلے۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو جیسے ہی نہلانے سے پہلے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی۔ دونوں رونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو انسان مرا تھا اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، کالے خنزیر کی طرح۔ انہوں نے جلدی سے کپڑا ڈھکا، قاصد کو بھیجا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی لگائی۔ اللہ کے رسول نے سنا، حضور خود اٹھے اور اٹھ کر کے اس گاؤں میں آئے، اور جب اس کے چہرے کو کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح دیکھا، تڑپ کے رو پڑے حضور۔ اللہ سے دعا کی، مولا اس کے چہرے کو درست کر دے، اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے۔ حضور نے دعا کی۔ ان کی دعا قبر ادھونی تھی۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ چہرہ اچھا ہو گیا، صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھی۔ اب جب اس کو قبر میں ڈالنے لگے تو کسی نے چپکے سے کہا پہلے تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا، اب تو دیکھو کیسا ہے۔ تو جب لوگوں نے کفن ہٹایا تو دیکھا دوبارہ اس کا چہرہ پھر کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ سب لرز گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہوتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ ظلم سے پاک ہے، میرا اللہ زیادتی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے کہا یہ تمہارے باپ کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح ہوتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بڑا نیک تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس میں ایک کمی تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا جو دنیا میں نماز کو ترک کرے گا جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ کو کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا، کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، چہرے پہ پھنسی آئے، اللہ نہ کرے چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو آدمی محفلوں میں جانا چھوڑ دیتا ہے، جب نماز نہ پڑھنے سے کالے سور کی طرح منہ ہوگا قیامت میں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ تو بہرحال میں گفتگو سمیٹتے ہوئے جلدی جلدی اینڈ کی طرف، تو آج دولت آتی ہے، نماز چھوٹتی ہے، اللہ کا در چھوٹتا ہے، اللہ کا گھر چھوٹتا ہے، لیکن وہ کیا لوگ تھے، دولت کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ ذکر شاہ جہاں کا ہو رہا تھا، مسجد اس نے دیکھی عرش پر، حکم ہو رہا ہے، اس نے کہا بنیاد رکھیں گے تو چند شرطیں۔ پہلی شرط، ایسا بندہ میری مسجد کی بنیاد رکھے گا جس کی زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر بنیاد رکھنے تک کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، یعنی وہ تہجد گزارو۔ اب تو تہجد بھول جائیے، بہت معافی کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، حرام۔ اب تو مسجد کے امام لوگ بھی شاید تہجد پڑھتے ہیں، اب تو دیندار کہلانے والا طبقہ بھی شاید تہجد، جبکہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب آپ رات کو تہجد پڑھو تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قبر کو اللہ کے نور سے منور کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا۔ اللہ
کے محبوب بندوں کی نشانی یہ ہے جب وہ سب سو جاتے ہیں تو وہ تہجد پڑھتے ہیں. کوئی ولی مجھے بغیر تہجد گزار نظر نہ آیا. آج تو ولی بننے کا بھی شوق ہے اور جو قوم فجر نہ پڑھے وہ تہجد کیا پڑھے. ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جگ کر جو نعمتیں مجھے نصیب ہوئی کسی ورد وظائف سے یہ نعمت مجھے نصیب نہیں ہو. حدیث پاک میں آتا ہے جب آخری وقت ہوتا ہے رات کا تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ تجلی کر کے کہتا ہے مانگنے والوں بولو کیا چاہتے ہو. مغفرت چاہیے میں تمہیں دوں گا, روزی چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا, اولاد چاہتے میں خدا پکار پکار کر اس کی رحمت دے رہی ہے. مانگو کیا مانگتے ہو, مگر کون مانگ رہا ہے. اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. میں چیلنج کے ساتھ باتیں نہیں کرتا لیکن یہ بات آج میں چیلنج کے ساتھ کر دوں. بیٹی کو رشتے نہیں آتے, تعویذوں کے چکر میں پڑے ہو. بیٹی کو رشتے نہیں آتے, وظیفوں کے چکر میں پڑے ہو. روزی نہیں ملتی, کسی نے یہ کر دیا کسی نے وہ کر دیا. آؤ ذرا کچھ باتیں اپنے اللہ سے کرنا بھی سیکھو, کچھ باتیں اپنے اللہ سے کرنا بھی سیکھو, اپنے مسائل اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو. جب حدیث پر اپنا ایمان ہے, اپنے نبی کے فرمان پہ اپنا ایمان ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ رات کے آخری پہر میں کہتا ہے جو مانگو گے تمہیں دوں گا. مغفرت چاہیے, جنت چاہیے, روزی چاہیے, کیا چاہیے بول میں تجھے دوں گا. اللہ اکبر. میرے بھائی جب سب سو جائے, رات کا سناٹا ہو, کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, کچھ نہیں, اس وقت تو اچھا وضو کر اور اس کے بعد 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ اور ایسے گڑ گڑا جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے یقین سے مانگتا ہے. اس سے زیادہ یقین سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو رکھ, آنسو بہا, رونے کی کوشش کر, عرضی لگا. تیرے گھر میں دولت کی برسات نہ ہو, میری زبان کاٹ لینا, تیری بیٹی کو رشتہ نہ آئے, جو سزا چاہے مجھے دینا, بس ایک چیز ہے اللہ سے یقین سے مانگ کر دیکھ. میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. اور ایک بات بتاؤں, اوروں کے خدا خدا جانے کہاں کہاں رہتے ہیں, لیکن جو ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں, اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے محبوب, جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں, جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ حبیب بتاؤ اللہ کہاں ہے, فَإِنِّي قَرِيب, ان سے کہہ دو کہ تمہارا خدا تمہارے قریب ہے. اس کو آواز لگاؤ نا, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ نا. سیاسی لیڈروں کے دروازوں پہ گڑ گڑانے والوں, اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ گڑ گڑانے والوں, کبھی خدا کے یہاں تو گڑ گڑاؤ, اپنے مسائل رکھ کر تو دیکھو, آنسو بہا کر تو دیکھو. خدا کی عزت کی قسم, جب رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑاؤ گے ایسا لگے گا کوئی تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے, کوئی تمہارے آنسو خشک کر رہا ہے, تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. ارے سب سے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہو, اپنے رب سے بھی تو پیش کرو, اپنے اللہ سے بھی تو پیش کرو, رب کی بارگاہ میں بھی تو عرضی لگاؤ. یاد رکھنا ہمارا مذہب وہ نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو لے جانا پڑتا نا, اس کے محبوب کو وسیلہ بناؤ, جہاں بیٹھ کے دعا کرو تمہاری دعا قبول ہے. اور یہ بھی سن لینا, جب بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو, حضرت ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں, ہم تو گنہگار ہیں, ہماری نہیں قبول ہوتی. آپ لوگ اللہ والے, آپ کی وہ کیا پاگل پن کی بات ہے. کس پاگل نے یہ درس دیا کہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جھوٹ ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے. یقین سے بات دور سے دور نکلتی جا رہی ہے. ایک بہت خوبصورت بات یاد آئی, اللہ کرے آپ کے دل میں یقین پیدا ہو. عرفات کے میدان میں نے حاجیوں کو یہ بتایا یقین سے مانگو. ایک بات بتاؤ, اللہ کو پکارنا سیکھو دل سے, دیکھو اس کی مدد آتی ہے کہ نہیں. زلیخا کا نام سنا ہے؟ زلیخا, یوسف علیہ السلام سے پیار ہو گیا تھا. جب جوانی میں گناہ کرو تو پھر بہت برا انجام ہوتا ہے. میں زلیخا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جنرل بات کہہ رہا ہوں. زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی لیکن گھر سے نکال دی گئی تھی شوہر کے انتقال کے بعد. روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو گئی تھی, بینائی بھی ختم ہو گئی تھی. تو پتہ ہے زلیخا کیا کہتی ہے؟ زلیخا کا ایک خدا تھا, پیتل کی مورتی تھی, اس پیتل کا خدا تھا, اس کا پیتل کا خدا. وہ اپنے خدا سے کہتی تھی یا صنمی
اے میرے خدا میرے محبوب سے مجھے ملا دے، یا صنمی میرے محبوب سے مجھے ملا۔ اب جو بیچارہ خود سن نہ سکتا وہ کیا ملا سکتا ہے؟ نہ ناک میں سے مکھی ہٹا سکتا، نہ بول سکتا، نہ سن سکتا، لیکن زلیخا تھی، یہ آج کی بات نہیں، تو ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ پکارتی تھی اپنے پیتل کے، او صنمی میرے صنم میرے خدا ملا میرے محبوب ملا۔ صنمی کہتے کہتے اچانک ایک دن اس غلطی سے صنمی کہتے کہتے غلطی سے نکلا، یا صمدی میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ صمد اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ الصمد۔ صنمی کہتے کہتے غلطی سے زبان پہ آ گیا، یا صمدی میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا یوسف کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر زلیخا کے گھر کی طرف کر دو تاکہ اس سے ملا دیا جائے۔ فرشتوں نے کہا مولا اس نے غلطی سے پکارا ہے۔ اللہ کی رحمت مسکرا کے کہتی پکارا تو ہے نا، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ارے جو غلطی سے کافر و مشرک ہو کر یا صمدی کہتے، خدا اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ جو اس کے محبوب کے غلام اسے پکارے ان کی مراد پوری کیوں نہ ہو۔ یقین کرو، یقین والے، حضور شیخ الاسلام فرماتے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے بات لمبی کر رہے ہو، لیکن بات چلو ختم ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ نے کیا شرط لگائی؟ تہجد فوت نہ ہوئی۔ تہجد پڑھنے سے چہرے چمکتے۔ آج کل کاسمیٹک آئٹم پہ بہت محنت ہے، کہا لگاؤ بھائی کوئی بات نہیں جی، اگر اس میں ناجائز چیزیں نہ ملی ہو تو لگاؤ کوئی بات۔ ہم لوگ تو جدید دور کے لوگ ہیں نا، لیکن چہرہ چمکانا ہے دنیا میں، قبر میں، جنازے میں، حشر میں تہجد پڑھو۔ لیکن اب کو ایک بندہ 5 وقت کی نہ پڑھے، بولے اب سید نے کہا تو تہجد پڑھنا ہے۔ بھائی پہلے فرض، جس کا فرض نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ بھی امام اعظم کا فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ چلیں تہجد نہ چھوٹی ہو۔ دوسری شرط، ایک شرط میں بات ختم نہیں، دوسری شرط کسی نامحرم عورت کا چہرہ اس نے جان بوجھ کے نہ دیکھا ہو۔ تیسری شرط عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقعہ بھی اس کی ترک نہ ہوئی ہو۔ چوتھی شرط تکبیر اولیٰ بھی کبھی اس کی نہ چھوٹی ہو۔ 4 شرط، وہی جامع مسجد کی بنیاد رکھے گا۔ ہزاروں جمع ہو گئے، بڑے 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 بڑے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب صبح سے شام میں کوئی آگے نہیں بڑھا تو شاید جہاں خود ہی آگے بڑھے بنیاد رکھنے کے لیے۔ اس زمانے کے علماء بھی بڑے جرأت مند تھے، بادشاہ کا بازو پکڑا، بولا شرط لگائی ہے نا، مذاق کرنے کے لیے نہیں لگائی، ہم تجھے نہیں مارنے دیں گے، ٹیکم بنیاد نہیں رکھنے دیں گے، 4 شرطیں ہوگی تو ہی مارے گا۔ اعلان ہو گیا مطلب ہو گیا، اب زبان سے نہیں پھرنا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا الحمدللہ یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے بادشاہ اتنے متقی تھے تو تم بادشاہ تھے، آج تو تمہارا مزدور بھی عیاش ہو گیا، آج تو تمہارا عام کام دھندہ کر رہے۔ یہ ہے تو اس فرعونی فکر سے نکلو۔ عثمانی فکر کیا ہے؟ بات پوری کریں۔ ٹائم ہو گیا ختم، بات پوری کریں۔ اللہ کے رسول نے میں جاؤ عثمان، یہی بات چل رہی تھی، بھول تو نہیں گئے نا آپ؟ بھول گئے؟ پھر سے بیان کروں وہ واقعہ۔ آپ لوگ جلدی سے ڈر کے مارے نہیں بولے گے بھی پھر لمبی کرے گا، نہیں مجھے پتہ آپ یاد ہے۔ صحابی کے گھر شادی ہے، بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں ہو، حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ۔ اب یہ گئے وہاں تو بڑے نرم دل آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت خوبصورت بھی تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رقیہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے کوئی کام سے مجھے بھیجا کہ جاؤ ان کو اپنی زبان میں یہ پارسل دے دو۔ حضور نے پارسل نہیں کہا، ورنہ آپ کہیں گے کہ دیکھو سید نے کہہ دیا پارسل، حضور نے پارسل کب دے دیا؟ تو کبھی کبھی حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا پڑتا۔ کچھ لوگ کیمرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا کہیں گے ابھی، وہ بھائی تھوڑا سمجھا کرو، مقامی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے نا۔ ورنہ ایک مرتبہ کسی نے کہا حضور نے انگلش کب کہہ دیا؟ کہا حضور نے جو کہا سب کا میرے بھائی، لیکن کچھ مقامی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے سمجھانے کے مفہوم کے طور پہ۔ کہا یہ پارسل دے دو۔ انس کہتے ہیں میں 8-10 سال کا بچہ تھا، میں دینے کا، دونوں اتنی مسکرا کے باتیں کر رہے تھے، دونوں بہت خوبصورت تھے۔ اور حضور کی بیٹی رقیہ، پورا گھر، ارے پورا آج 1400 سال کے بعد بھی گھرانے چمکتے چہرے والا ہے، وہ تو سگی بیٹی تھی نا۔ یہاں تو نسل سید ہے، وہ تو اصل سید تھی۔ حضرت رقیہ حضور کی شہزادی بیٹی،
دونوں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے. بچوں کو بڑا لطف آتا ہے نا گھر کے معاملات میں. حضرت انس کہتے ہیں مجھے اتنا مزہ آیا میں رک گیا اور دیر ہو گئی. جب واپس آیا تو حضور نے کہا انس دیر ہو گئی, کیوں لیٹ ہوئے؟ حضور وہ دونوں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے نا مجھے, تو دونوں کی باتوں میں مست ہو گیا, لیٹ ہو گیا. حضور نے میں انس کیسا ہے رقیہ اور عثمان کا جوڑا؟ کہا روئے زمین پر اس سے خوبصورت جوڑا اس وقت کوئی نہیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بہت خوبصورت تھے, نرم دل تھے. صحابی پہنچے تو دیکھا کسی کو ڈانٹے, جلدی ڈانٹتے نہیں تھے لیکن ڈانٹنے کی آواز ہے. انہوں نے کان لگائے, کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تو آواز پہ توجہ دی تو آواز آ رہی تھی تم نے نمک سالن میں اتنا زیادہ ڈال دیا, سالن کھارا نہیں ہوا تھا. ڈانٹ کس پہ پڑی؟ کھارا کرنے پہ نہیں, کھارا ہوا بھی نہیں تھا. کہ اگر 2-3 کھڑے نمک کے سالن میں کم ڈالتے تو یہ کل کو کام آتے نا, بچ جاتے تو کل کو. انہوں نے کہا یا اللہ میں کہاں گیا؟ جو 2-3 نمک کے کھڑے بچانے کی کوشش کرے وہ میری کیا مدد کرے گا بیٹی کی شادی میں؟ واپس آ گئے. بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا تم گئے نہیں؟ حضور گیا تھا, ہمت نہیں. کہا جاؤ جاؤ ان سے کہو میرا نام کہو. اب آئے تو پھر ڈانٹنے کی آواز. اب کان لگایا اب کیا ہو رہا ہے؟ تو دوسرے خادم کو ڈانٹ رہے تھے تو نے چراغ میں بتی بڑی کیوں کی؟ اور چھوٹی کرتا نا تو 2-3 قطرے تیل بچ جاتے تو اپنے کل کو کام آتے نا. یا اللہ جو 3 قطرے تیل کا حساب رکھے وہ کیا میری مدد کرے گا؟ پھر آئے اللہ کے رسول میں تم گئے نہیں؟ حضور گیا تھا, ہمت. کہا جاؤ میرا نام کہو ان سے, وہ تمہاری مدد کریں گے. اب آئے تو عثمان غنی نے ان کو دیکھ لیا, ادھر آؤ. یہ بار بار آتے جاتے کچھ کہتے نہیں, بات کیا ہے؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا. ہمت تو نہیں ہو رہی تھی. کہا مجھے حضور نے بھیجا. آپ کو سلام کہا ہے؟ میرے آقا نے, میری جان کی جان, میرے ایمان کی جان مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے سلام کہا ہے. بولو کیا بات ہے؟ کہا وہ میری بیٹی کی شادی ہے. آقا کے پاس گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس بھیجا. حضور نے بھیجا مدد کے لیے. ہاں مدد, آؤ آؤ. ہاتھ پکڑ کے لے گئے, پوری تجوری کھول دی, جو چاہو لے لو. پوری تجوری کو جو چاہو لے لو. آج کل کسی کو کہو جو چاہو لے لو, پھر بچتا کیا ہے دیکھو. لیکن وہ صحابہ تھے, کیا رسول اللہ نے ان کا تزکیہ کیا تھا, ان کے دلوں سے کیا دنیا کی محبت نکالی تھی. ان کو جتنی ضرورت تھی اتنا ہی لیا. اللہ والے لوگ تھے. کوئی ولی قطب ابدال غوث ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا, وہ اللہ والے لوگ تھے. قد افلح من تزکا, انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا تھا. جتنی ضرورت تھی اتنا لیا اور لے کر کے پھر کہتے عثمان ایک سوال پوچھوں میرے بھائی؟ کہا پوچھو. کہ نمک کے 3-4 کھڑے کا حساب رکھتے ہو, ڈانٹتے ہو کہ کیوں زیادہ ڈال دیا. 3-4 تیل کے قطرے کا حساب رکھتے ہو, اور میں نے کہا بیٹی کی شادی, پوری تجوری کھول دی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جو 3-4 نمک کے کھڑے اور 3-4 تیل کے قطرے پر اپنے غلاموں کو ڈانٹتے, تو وہ اتنی مدد کے لیے دل کشادہ کیوں کر رہا ہے؟ تو عثمان غنی نے مسکرا کے کہا یہی تو بات ہے, ہم اپنی ذات پہ خرچہ کرتے ہیں حساب سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو اپنی ذات پہ خرچ کرو گے قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا, اور جو اللہ کی راہ میں دو گے اللہ بے حساب تمہیں عطا کرے گا. تو جس کا حساب دینا ہے حساب سے خرچہ کرتے ہیں, اور جو بے حساب ملنا ہے پھر وہاں بے حساب خرچ کر دیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی کی فکر ہے, اپنی ذات پہ حساب سے, اللہ کی راہ میں بے حساب. ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے یہاں حساب سے. قربانی کا جانور بھی خریدنے جاتے ہیں, بہت اللہ توبہ معذرت, دیکھتے ہیں کتنے من کا ہے. یعنی اللہ کے لیے نیت نہیں ہے میں کتنے دن تک اس کو فریج میں رکھ کے کھا سکتا ہوں. یہ حال ہے, یہ کیفیت ہے. نماز پڑھتے نمازی کہلانے کے لیے, چندہ دیتے مخیر کا, سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاء, نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھی, چندہ دیا مخیر کہلانے کے لیے, دین کی بات کی علامہ کہلانے کے لیے. اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ فکر عثمانی کے ساتھ جیو,
فرعون نے بغاوت کی، نہ کفن ہے نہ قبر ہے، اور عثمان غنی نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ جاؤ مدینہ منورہ میں جا کے تحقیق کر لو، آج بھی عثمان غنی کی دولت ختم نہیں ہوئی ہے۔ کئی بلڈنگیں ہیں جو عثمان غنی کے مال سے حرم خدا کے لیے وقف کی ہوئی ہے، آج بھی 1450 سال کے بعد عثمان غنی کی دولت زمین پہ موجود ہے۔ قدرت بتا رہی ہے میرے ساتھ وفا کرو گے، میرے دیے ہوئے پہ شکر کرو گے، تم چلے جاؤ گے، تمہاری دولت باقی رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آؤ ہم سب اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ آپ کے گاریہ دھار میں ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین آتے ہیں، ساتھی آتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے، قرآن سیکھیے، دین سیکھیے، نماز سیکھیے۔ تقریر ہو گئی میری، لیکن 2 جملے اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ نماز سیکھ لو، بائک سیکھا پھر چلایا، تجارت سیکھی پھر کیا، موبائل سیکھا پھر موبائل یوز کیا، کمپیوٹر سیکھا پھر کمپیوٹر، ہر چیز سیکھ کر کرتے ہو۔ اللہ کی عبادت بغیر سیکھے کیسے کرتے ہو؟ نماز سیکھ لو۔ یہ مبلغین ہمارے آتے ہیں، یہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے احباب، ان کی ایک تڑپ ہے، یہ سب کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، پھر بھی ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ کے گاریہ دھار میں، بھاؤ نگر میں، مہوا میں، پالی تانہ میں ادھر ادھر آ رہے ہیں۔ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی کی برانچز اپنے علاقے میں قائم کرو۔ اس تحریک کا مقصد ہے عشق رسول کے ساتھ دین سکھانا۔ دیکھو دنیا میں اور بھی دکانیں کھلی ہوئی ہے دین سکھانے کی، مگر ان میں اور اہل سنت میں فرق یہ ہے کہ لوگ دین سکھا کر عشق رسول چھین لیتے ہیں، اور اپنے یہاں سسٹم یہ ہے کہ دین سیکھو اس سے پہلے عشق رسول۔ نماز پڑھو، سر کعبے کے سامنے جھکا، دل مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے جھکا، ایسی نماز پڑھو۔ تو یاد رکھو عقیدہ بھی بچانا ضروری ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سیکھ لی اور نبی کو اپنی طرح بشر کہنا شروع کر دیا، تب تو معاملہ ہی ختم ہے نا۔ نماز سیکھ لی، کہنا شروع کر دیا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، تب تو بربادی بربادی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز بھی سیکھو لیکن عاشقان رسول سے سیکھو۔ تو یہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین اپنے علاقے میں برانچز قائم۔ یہ سنی دعوت اسلامی کسی ایک سلسلے کی تحریک نہیں، کسی ایک برادری کی تحریک نہیں، کسی ایک قبیلے کی تحریک نہیں۔ سنی دعوت اسلامی سنیوں کی تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی دین کا کام کر، ہم کسی شخص کے قریب نہیں کرنا چاہتے، ہم مدینے کے تاجدار کے قریب کرنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قریب کرنا چاہتے ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانا چاہتے ہیں، ہم یہ جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آئیے وقت لگائیے، وقت دیجئے، اور کم سے کم قرآن اور نماز سیکھ لیجئے۔ 2 کام اتنا کر لیجئے، پھر آپ دین کے قریب خود بخود ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو دین پہ قائم رکھے۔ اگر آج ہم نے دین کی فکر نہیں کی تو اللہ نہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے قابل بھی نہ رہ جائے، اصالے ثواب کرنے کے قابل بھی نہ رہ جائے۔ بچوں کو تاجر تو بنا رہے ہو لیکن بچوں کو جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں بنا پا رہے ہو۔ وہ باپ کیسا جس نے اولاد کو تاجر تو بنایا مگر دیندار نہیں بنایا۔ کتنا محروم اور کم نصیب ہوگا وہ باپ کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھنے کے قابل نہ ہو۔ آپ کے گجرات میں ہوتا ہے نا ایسا، میت ہوتی ہے تو 2 گروپ ہوتے ہیں، جنازہ پڑھنے والے الگ اور کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والے الگ، ہے نا؟ ہم وہ لوگ ہیں؟ ارے کم سے کم اتنا تو اپنی اولاد کو دین دے دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ 3 مرتبہ صحیح طور پہ قل هو اللہ پڑھ کے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ میں آپ کو علماء سے دور کرنے نہیں آیا، علماء ہمارے سروں کے تاج، نائب رسول ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے باپ کی مغفرت کی دعا تم جتنی دل کی گہرائی سے کرو گے میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ جتنا رشتہ ہوتا ہے محبت اتنی ہوتی ہے۔ اپنے باپ کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے نا تو بچپنے کے سارے احسانات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔
انگلی پکڑ کے چلانا اس کے ذہن میں، سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہے، تو اپنی اولاد کو اتنا تو دین دے دو کہ ہماری مغفرت کی دعا کر سکے. اور اولاد کی مغفرت کی دعا بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، میری امت مرحومہ ہے. مرحومہ مطلب لوگ مرحوم سمجھتے مردے کو، نہیں، مرحوم مطلب رحم کی گئی امت ہے یہ. فرمایا جب یہ قبر میں داخل ہوں گے گنہگار، قبروں سے اٹھیں گے نیکوکار مغفرت یافتہ. صحابہ نے کہا آقا جو قبر میں گنہگار جائے وہ قبر سے نیک ہو کے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کیونکہ قبر میں جانے کے بعد تو نہ گناہ کر سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے، پھر اس کی مغفرت قبر کے اندر کیسے ہو گئی؟ آقا فرماتے ہیں اس کی اولاد نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اولاد کو نمازی بنا دو، کیونکہ نماز میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. ہم جب دعائے معصور پڑھتے کہتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالدا وارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اس لیے اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، دیندار بناؤ. اللہ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے. ماشاءاللہ یہ ہمارے سراج بھائی ایک اعلان کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ عورتوں اور بچیوں کے لیے مدرسہ شروع کیا گیا. آپ بچیوں کو بھیجئے، پڑھائیے، کیونکہ مردوں کی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کی. کیوں؟ کیونکہ مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا پورے معاشرے نے پڑھا. باپ پڑھا لکھا دیندار ہوگا تو دین خاندان تک محفوظ رہے گا، اور اگر ماں پڑھی لکھی اور دیندار ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوگا. میں ایک جملہ کہہ کے اعلان مکمل کرتا ہوں. سیدوں کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی دادی سیدہ فاطمہ بڑی دیندار تھی. ایک دادی کے تقوی نے قیامت تک کے سیدوں کی آبرو رکھ لی. ایک ماں کا تقوی پوری نسل کے کام آ گیا. اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ جو قیامت تک فاطمہ کی نسل میں پیدا ہوگا اللہ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اب اتنی متقی تو کوئی عورت نہیں ہو سکتی، کم سے کم اتنی متقی تو ہو کہ اپنی نسل کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ دین پڑھے بغیر ممکن نہیں. اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے قائم کیا اللہ انہیں عمر نو عطا کرے، جزائے خیر دے. اللہ یہ سلسلہ چلتا رہے. دین عام کرو، علم عام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.